پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے آپ کو ویسا ہی ملے گا، اسی لیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے تاکہ اچھی چیز ملے۔ اگر اللہ سے ہم برا گمان رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ بات کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، کہ میں میرے متعلق بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کو اچھا ملتا ہے، اگر برا گمان رکھتا ہے تو اسے برا ملتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ برا گمان رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالی ہمارے حق میں برا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ دعا کیا، دعا کر رہا ہے، دعا قبول ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا، نہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہیں کرتے، میں دعا قبول نہیں ہو رہی، میں دعا نہیں کرتا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ دعا کرنا شروع کریں گے، دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات سے پورے یقین کے ساتھ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا کرو اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو، اللہ ضرور دعا قبول کرتا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی ذات کے بارے میں برا گمان پال لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ واقعی برا گمان پالنے کی وجہ سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے ہم اللہ سے معاملہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی اللہ کی ذات سے چاہے مسائل کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اگر اچھی امید رکھیں گے ہمارے لیے اچھا ہوگا، برا گمان پالیں گے ہمارے لیے اللہ برا ہی فیصلہ کرتا ہے۔